السلام علیکم ناظرین، راشد حسن گلوبل ویلیج پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے ظہیر صدیقی صاحب کو بلایا اور بڑی دلچسپ ہماری گفتگو تھی۔ موضوع تھا انسانی زندگی کا ظہور، یا یوں کہہ لیں کہ جانداروں کا ظہور کب ہوا، سائنس کیا کہتی ہے، اور ہم نے صرف ایک نظریہ کو اسٹڈی کیا۔ تو آج ہم اس کو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں ظہیر صدیقی صاحب، ویلکم ٹو پروگرام گلوبل ویلیج۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے وقت نکال کر۔ گزشتہ ہفتے جیسے میں نے بات کی کہ ہم نے انسانی زندگی کی ابتدا، انسانی زندگی اور جانداروں کی زندگی پرانی، اس کا ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ سائنسی موقف کیا ہے جو تحقیق سامنے آ رہی ہے، اور جو ہمارے دین کی جو باتیں ہیں وہ بھی ہمیں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ دیکھیں اسٹون ایج سے انسان ترقی کرتے کرتے اسمارٹ فون تک آ چکا ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بات ہوتی ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ اور ساری دنیا میں چند گھنٹوں کے اندر وہ بات پھیل جاتی ہے۔ انسان، ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے بھوک کہاں ہے اس وقت، جنگ کہاں، لیکن بے بسی ہے، ایک عالم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سک رہے، ایک عام آدمی۔ یہ صورتحال انسانوں کے اندر بھی ہے، خاندانوں کے اندر بھی ہے۔ آئسولیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، 5 بندے بیٹھے ہیں کمرے میں، بیٹا بیٹی دادا دادی بھی ہیں، سب اپنے اپنے جو ہے نا انہوں نے فون پکڑے ہوئے ہیں، کوئی فیس بک پر ہے، کوئی یوٹیوب پر ہے، کوئی واٹس ایپ پر ہے۔ آپس کی جو کمیونیکیشن ہے کم ہوتی گئی، اور یہ ان مشینوں نے ہمیں لے لیا۔ اب آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، وہ ایک اور نئی پتہ نہیں کیا بلا۔ تو میں آج یہ جاننا چاہتا، اچھا سکون ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ بھی وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سخت گرمی میں چارپائیاں بچھا کے صحن میں، اور کبھی کبھی چادر بھی گیلی کر کے اوپر لے لیتے تھے کہ ہوا ٹھنڈی لگے، وہ بھی ہم نے وقت دیکھا ہے۔ سائیکل ہوتی تھی، وہ بھی غنیمت تھی۔ تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں گیس اسٹیشن پہ جاتا ہوں، میں 5-10 لیٹر نہیں ڈالتا، میں ٹینکی فل کرتا ہوں، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں انسان، اس میں شاید خود بھی شامل ہوں، ہم سکون میں نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رویے ہمیں تنگ کرتے ہیں لوگوں کے، اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ جو انسانی رویے جو ہیں نا وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں نہیں لوگ پیدا کر رہے، مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا یہ کیوں ہے، ہیومن نیچر اس طرح کی کیوں ہے؟ ہم ہیلپ فل کیوں نہیں ہیں؟ ہم ہمدرد کیوں نہیں ہیں؟ ہم منافق کیوں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی چیزوں کے جوابات تو آپ نے خود ہی بتا دیے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے۔ ٹھیک جی، اگر میں کہوں کہ 1940 سے 1960 20 سال کا ایک دور تھا، کیا اس میں انسان کے اندر اس طرح کی چینجز آئیں؟ نہیں تھی۔ پھر 1960 سے 80 یا آنورڈ 20 کا آپ حصے پارٹس کر لیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جو وقت بڑا ہے اپنے انداز سے، اچھائیوں سے، انہی کو آج ہم یاد کر رہے ہیں اور انہی سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے نا اس کا ریورس دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، مثلا یہ ٹیلی فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فلاں آ گیا، بیسیکلی تو یہ قریب لانے کے لیے آیا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی شخص دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے تو ہمیں احساس ہو کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی بجائے ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے گئے۔ ٹھیک جی، اب کویسچن مین یہ ہے، کیا انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ مشینیں اسے ڈرائیو کر گئی ہیں؟ یا جو میں نے پرانے دور بتائے تھے، وہاں پہ جب مشینیں نہیں تھی تو اس وقت انسان کیا تھا؟ وہی انسان ہے، ابھی بھی کافی لوگ وہی ہیں، یک لخت رویے بدلے ہوئے ہیں۔ اب انسانوں کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ ٹھیک جی، انسانوں سے مرتن بزاری کا اظہار ہے، یعنی وہ بات چیت وہاں سے نہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہے نا، اس کی امپورٹنس زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں 2 وجوہات آتی ہیں۔ ایک تو ریپیٹیڈلی جو رویے ہم نے انسانوں کے ساتھ دیکھے، یعنی دوست کو ٹرسٹ کی مار دے کے اس کے ساتھ ڈس آنیسٹی کر رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ خوف، ٹھیک، لوگوں سے سن کے، پھر رشتہ داروں کے اندر ہم کہتے تو ہیں بڑی اچھی بانڈنگ تھی، لیکن کہیں کچھ اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ بانڈنگ کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، یہ بھی ہوا۔
تو ایک تو انسان اپنے ماضی سے جو رویے تھے اس سے متنفر ہوا. اب جو یہ ٹیلی فون ہے یہ ایک ون وے ہے کسی حد تک. آپ کی مرضی ہے آپ کوئی چیز دیکھیں یا نہ دیکھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ تو ہے اس کا ایک پہلو. دوسرا پہلو کچھ ڈیفرنٹ ہے. آج سے 30-40 سال پہلے کا جو انسان تھا وہ جب باہر اپنا کوئی کام کرنے جاتا تھا اس وقت تو اپنی ذات سے باہر نکلا ہوتا تھا سارا دن کام کرنا, لیکن رات سونے سے پہلے وہ اپنے باطن پہ نظر ضرور ڈالتا تھا. ٹھیک ہے, اس کا حکم بھی ہے کہ جس نے اپنے باطن کو اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو وہ اس میں دیکھتا تھا کہ آج میری شخصیت کتنی نکھری ہے, کتنی آگے بڑھی ہے, کتنی آگے چلی ہے. لوگ ڈائری بھی لکھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اب یہ سب کچھ ہم نے لوگوں کے لیے ٹائم کیا, اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. یعنی وہ اپنے باطن کو جو پوشیدہ چیزیں ہیں جس سے ایک بندے کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے روزانہ کے بیس کے اوپر, ہم نے اسے بھی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. جب آپ اسے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ یا کوئی پلیئر والی بات یا آپ کی محبت چیزوں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہی ہوا, جو چیزیں باہر تھیں آپ کی ان سے محبت ہو گئی, پلیئر بھی وہیں سے مل رہا ہے. اب خوشی کے اسباب بھی نہیں پتا اور غم کی وجوہات بھی نہیں پتا. جب انسان کا ذہنی لیول یہ ہو جائے کہ اسے جو اصل خوشی تھی اس کا نہیں پتا کہ یہ کون سی ہے, اور جو اصل غم ہے اس کی ڈیفینیشن بھی نہ ہو, تو یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اسے پیچھے لے کے جائیں. آپ کے سامنے اسی چند مہینوں میں دنیا پہ بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. کتنے ہزار لوگ مارے گئے ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, خواتین سب سے زیادہ اس میں ہوئی ہیں. آپ آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں گیجٹس پھیلی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ یہ وہ, اس کے باوجود آپ انسانوں کا رویہ دیکھتے ہیں. کیا اس غم میں جتنا اگر 40 سال پہلے یہ ہوتا تو اس کو زیادہ شدت سے محسوس کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو یہی فرق نہ رہے کہ غم والی کون سی جگہ ہے اور خوشی والی کون سی جگہ ہے, تو پھر انسان بس ایسے جو 3-4 زندگی کے رنگ گزر رہے ہیں نا, بس اسی میں گزارتا ہوا آگے پاس. ایک بے حسی کی کیفیت ہے پھر یہی ہوتا. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو انسانوں کو جو چیزیں مل گئی ہیں نا, ٹک ٹاک یہ وہ, بس اسی میں الجھا ہوا ہے. شاید وہ ایک فرار کا راستہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہوا. میں نے یہی کہا کہ جس دن وہ اپنے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرے گا نا, اور دوسری بڑی بات کہ نظر ثانی کا مطلب کیا ہے؟ نظر ثانی کا مطلب یہ کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں اس وقت آپ کا جو اندر ہے وہ باہر آتا ہے. اس وقت جو آپ کی حرکات و سکنات اور سوچیں ہوتی ہیں اس پہ ذرا نظر ڈالیں کہ جب آپ تنہا ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کا باہر ہے. تو اگر آپ یہ پاور پیدا کریں کہ میرا اس وقت شخصیت کا کیا رنگ ہے, تو پھر آپ اپنے باطن کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں پھر انفارچونیٹلی تھوڑا سا یہ جو ڈیفرنٹ کلچر ہے نا دوسرے ممالک کے, انہوں نے بھی ہمیں اس گیجٹس کے تھرو ہمارے تک پہنچے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. ہماری جو اپنی ویلیوز تھی ان کو شاید ہمیں اس میں کوئی لسٹ نظر نہیں تھا آ رہا, اس میں سٹریس فیل ہوتی تھی, اس کو ذہن مانتا تو تھا لیکن عمل کرنے کی پاور نہیں تھی. تو اس سے بتدریج جہاں لسٹ ہوتا ہے, برین ہمیشہ لسٹ کی طرف جاتا ہے. پاور ہو گئی, لسٹ ہو گئی, کسی شخص کی اچھی جاب ہے, اچھی گاڑی ہے, وہ بھی لسٹ ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ مغربی اور یا مطلب دوسرے نئے نظریات, اس پر بعد میں اگلے سیگمنٹ میں کروں گا. ناظرین, بڑا طویل موضوع ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بے حسی بے سکونی ہے انسانی زندگی میں, اس کے محرکات کیا ہیں اور کیا اس کا کوئی تدارک ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پر مزید بات کریں گے. You know how important it is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi بس ایک ہی نام, بہترین انویسٹمنٹس کرنا جن کا کام. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal.
So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ग्लोबल विलेज। पहले सेगमेंट में हमने ये बात की कि इंसानी रवैये तब्दील हुए हैं, दुनिया तब्दील हुई है, मादा परस्ती का दौर आ चुका, एक रेस है, हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है हम उससे सुकून, ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, हम इस वक्त इस सोच के अंदर, और इसमें रिश्ते टूट रहे हैं, घर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कोई इसकी तो लिमिट तो है नहीं। हर आदमी बिल गेट्स तो होने से रहा, लेकिन जो वो मुहैया करता है सहूलियात, उसकी कोई कदर ही नहीं दुनिया में। ज़हीर सदीकी साहब, अब इसमें दो बातें हैं, एक तो साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, हमें एक जो चीज़ हमें चाहिए होती है, कोई इस्त्री ख़राब हो गई, आप खोलें यूट्यूब, उससे पता चल जाएगा, आप अपने काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो मनफी पहलू है जिसके हम इंटरनेट पे भी सुनते रहते हैं, हमारे माशरे के अंदर भी वहाँ से भी अब ये अफसोसनाक खबरें आती हैं। चंद दिन पहले मैंने एक साइकेट्रिस्ट खातून हैं, उनका ये वीलॉग सुना, कहने लगी कि मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे माशरे से आ रही हैं, इंसिसेट, महरम रिश्तों के दरमियान ताल्लुक़। तो ये कहानियाँ शुरू हुई हैं, अब एक इंडस्ट्री दुनिया में बनी, एडल्ट मूवीज़, वो सारा कुछ आपको पता ही, पोर्नोग्राफी, उससे भी एक इंसानी सोच पे बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, और उसके बड़े मौलिक असरात हमें अपने माशरों से खबरें मिल रही हैं, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, उस्ताद शागिर्द, जो कि एक बड़े मुक़द्दस रिश्ता का भी गिना जाता था, अब वो सारे रिश्ते टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, माशरे की चूलें हिल गई हैं। ये ज़रा बताइए कि ये तब्दीली क्यों आई है, और ये खौफ खुदा क्यों ख़त्म हो गया, और हमारा माशरा जिसके अंदर इतना तकद्दुस का और उसका ख्याल रखा जाता था, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, बड़ी एक इसमें मैं आपको बताऊं अफसोसनाक और शर्मनाक बात, कि पीटीवी का तो एक मयार था, उन्होंने रखा, वो कायम रखा, ये प्राइवेट चैनल इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। ये सारे ये कहानियाँ थोड़े से ज़रा कम उसमें वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। नो डाउट जो इंसानी ज़हन है ना, ये हर वक्त लस्ट की तरफ जाता है, ये इसी तरह ही बना हुआ है। जिस तरह हम ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में लालच, दौलत का, पैसे का, इवन अच्छी पोजीशन का, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, ये भी एक इंजॉयमेंट है अपने लस्ट का। लेकिन जो मरकज़ी सेंटर है वो है जो आपने कहा है। इसमें दो लोग हैं जिनको मैं पहले कसूरवार करार देता हूँ, उसके बाद जो तीसरा होगा वो इंतहाई कसूरवार। पहले तो ये कि ये जितना कुछ आपने चीज़ों का नाम लिया है, ये काफ़ी साल पहले जब VCR का दौर आया था तो ये यूरोप से वहाँ तक पहुँच गई थी। जो हमारा एक देसीपन अपने मुल्कों में जो इस्लामाइजेशन के ऊपर बेस्ड किया हुआ था, घरों में कुरान का जिक्र करना, बाहर मिलाद शरीफ, ये वो सारा था, उन्होंने एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। हर चीज़ की एक वैल्यू थी, एक्स है, वाई है, इससे मेरा क्या रिलेशन है, इसका क्या मकाम है, वो गैरतमंद लोगों में शुमार होते थे। तो वो तो रहा, ठीक है। जब ये चीज़ वहाँ पे आ गई तो इसका आगाज़ तकरीबन 1980 के आगे पीछे होता है, ये VCR का। चले, उस वक़्त वो लोग जो चाहते थे, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की, वो तो देखते थे, वो एक चेंज हल्की हल्की आई, ठीक है। ना इसमें कोई एजुकेशन का पहलू था, ना कुछ था, सिर्फ नस्लें बिगाड़ने की एक वजूहात थी। छोटे बच्चों का भी इल्म इस बारे में बड़ी जल्दी पता उन्हें चल जाता था क्या दुनिया में हो रहा। अब जो है, अब आपकी जेब में एक छोटा सा टेलीफोन है और दुनिया जहान की गलाजत भी, अच्छाइयाँ भी वहाँ पर हैं। आप और हम जब छोटे होते तो हमारी जेब में एक जंतरी होती थी जिसमें चारों कुल होते थे, ठीक है, थोड़ा सा किस्मत का हाल होता था और कुछ और इस तरह आयात होती थी मस्जिद में दाखिल होने की, फलां होने की। अब हमने जब वो कल्चर छोड़ा है और जेब में एक गलाजत ले ली है जिसको पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर ज़हन किसको जगह देगा? ज़हन ने तो अपने लस्ट के रास्ते लेने हैं ना। और उसकी वजह से अब ये सूरत हाल है कि पहले तो हम जहाँ से मुनासिब समझते थे इसकी वहाँ एप्लीकेशन होती थी, लेकिन जो आपने अभी बात की है ये इंतहाई खौफनाक बात है। इसमें तो फिर घर के घर उजड़ जाएंगे, सोसाइटियाँ बर्बाद हो जाएंगी। जितना हज़ारों सालों से एक जानवर से कोशिशें हुई हैं इंसान बनाने की,
تو یہ دوبارہ جانوروں کی طرف ریورس ہو جائے گا, حیوانیت کی طرف یہ ریورس ہو جائے گا. اب یہ تو 2 میں نے وجوہات بتائیں. تیسرا جن کا قصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اخلاق بڑھانے کے ذمہ دار ہیں, بڑھانے کے, ڈیولپ کرنے کے, وہ ہمارے ملک میں یا ہمارے کلچر میں کون ہیں؟ وہ مذہبی رہنما ہیں, ٹھیک ہے, جن کے منہ سے ہم مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات بھی سنتے ہیں اور حل بھی سنتے ہیں. یہ ان کا کام ہے, وہ یہ چیز دیکھیں کہ جب ایک برائی اتنی ہائٹ تک چلی گئی ہے, میڈیا اتنی ہائٹ تک چلا گیا ہے, کسی دور میں صرف وہ دوپٹہ سر پہ نہ ہونے پہ ایکشن لیا جاتا تھا, آج کیا کچھ نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے. تو اس کے جواب میں ان غلاظتوں کو اینٹی کرنے کا ابھی تک مجھے کوئی پروگرام نظر نہیں آیا. ہمارے جو مولانا کرام ہیں وہ اپنی جو پاور ہے اس سے باہر نکلنے, عوامی سطح کے اوپر جو اخلاق سنوارنے والی باتیں ہیں انہیں سادہ لفظوں میں بتائیں, اور وہ جس طرح پہلے ایک ڈر اور خوف کی کریٹ کر کے بتایا جاتا تھا, آپ اسے مثالوں سے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاق کو بہتر کریں. تیسرے نمبر پہ بزنس مین طبقہ, جنہوں نے یہ ایپس بنائی ہوئی ہیں, جنہوں نے اس طرح کی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور بڑے اسے خوش دلی سے وہ پیش کرتے ہیں, انہوں نے انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھایا. دے نو ویری ویل کہ انسان کہاں پہ بریک ہو جائے گا, نوجوان کہاں پہ بریک ہو جائے گا, بوڑھا کہاں پہ بریک ہو جائے گا. تو جتنی سوچوں کی بناوٹ میں ہزاروں سال لگے ایک انسان کو وجود لانے میں اور اسے اشرف المخلوقات کہنے پہ, بزنس مین طبقے نے اپنے پیسے کی خاطر وہ سارا ملیا میٹ کر دیا. اور پہلے تو ہم صرف جو اداکار تھے یا اداکاراؤں تک محدود تھے اور ہم کہتے تھے یہ کتنا ولگیرٹی ہے, کس طرح کے ان کے ڈانس ہیں. مجھے یاد ہے کہ کسی دور میں کھمبوں پہ لگے ہوئے اشتہار بھی گرائے جاتے تھے, بڑا کچھ ہوتا تھا. جمعے کی نماز کے بعد مولانا حضرات سارے لوگوں کے ساتھ فحاشی ختم کرو, بند کرو. تو آج کل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں فحاشی ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں آپ نے کھلا پن دیا ہوا, جس طرح مرضی اس کی سوچ جائے. اور سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, ہمارے یعنی کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر میڈیا جو ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پیمرا اور گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے. یعنی ہمارے دوست رہے تھے پی ٹی وی کے پروڈیوسر, کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہوتی تھی پالیسی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ کام نہیں دکھانا, اور اس کے اندر ہم اس کو فالو کرتے تھے, اور انہوں نے وہ معیار اپنا برقرار رکھا. اب ایکسٹرا میریٹل ریلیشن یہ تو کویسچن ہی نہیں تھا, اب ہر ڈرامے میں یہی کچھ دکھا. پہلے یہ زی سے آیا انڈیا سے, اس کے بعد انہوں نے اپنا لیا, اور طلاق لے لیں کوئی مسئلہ نہیں, حلالہ کر لیں کوئی مسئلہ. اس طرح انسانی سوچ کو تباہ کیا گیا ہے, اور اس کا نتیجہ اب ہمیں یہ یونیورسٹیوں کے واقعات اتنے مقدس پیشوں کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں. اور بالکل ایک اسلام آنے کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بستیوں کو الٹنے اور تباہ کرنے, شاید یہ قدرتی آفات اسی کا نتیجہ ہوں, ایڈز وغیرہ جو کچھ بھی آئی ہیں, یہ بھی ایک وہی چیز تھی, عذاب ہی تھا اور ایک گناہ کا ہی نتیجہ تھا. لیکن چونکہ ایسا ایک دم سے نہیں ہو رہا, تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا ہے کہ نہیں ہے, جو کچھ کر ہی نہیں رہا, اور ظلم بھی ہو رہا ہے, فحاشی بھی پھیل رہی ہے. تو انسانی سوچ نا بہت زیادہ اچھا, یہ ایک جتنے ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا, اگر آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اچھا گیملنگ بھی ایڈکشن ہے یہاں پر, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو روک نہیں سکتے, پھر جا کے ادھر اپنی فوٹو دے آتے ہیں کہ بھئی مجھ پر پابندی لگا دو, میں اس کیسینو کے اندر نہ جاؤں. تو وہ بھی ایک, پھر الکوہلک ہو جاتے ہیں لوگ, وہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح کرتے کرتے نا یہ جو چیز ہے نا, اس کے اندر بھی جو لوگ چلے جاتے ہیں, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ذہنی ایک کیفیت ہے, اور پورنوگرافی اس کو ان سائٹوں کو وزٹ کرنا, دیکھنا, کم یا زیادہ وہ الگ بات ہے, لیکن اسی تصورات کے اندر رہنا اور پھر اس طرح کی کام کرنے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے جرائم, زینب کا قتل اور اس طرح کے بہت زیادہ, بلکہ پڑھے لکھے خاندانوں کی بچیاں جو ہیں قتل ہوئیں, سیاسی خاندانوں کی, پتہ ہی کوئی نہیں, گھر والوں کو وہ ریلیشن شپ بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ ابیوزو ریلیشن شپ میں تھیں, اور ریلیشن شپ کی ٹرم عام ہو چکی ہے, جو ہمارے دور میں, جو کہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, 30 سال پرانی بات ہے, اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی. یہ اس طرح کی یہ جو کانسیپٹ اس وقت یورپ کا ہے ریلیشن شپ کا, وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. صورتحال ناظرین
کافی پیچیدہ ہے اور انسانی معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. چلیں ہم تو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا ہم نے کوشش کی اپنے بچوں کو اس سے بچا کے رکھا. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ ساری دنیا میں, جیسے انہوں نے کہا کہ فون ہاتھ میں ہے, اب اس کے اندر آپ کی مرضی ہے, آپ کوئی تحقیقی چیز پڑھ لیں, کوئی ادبی چیز پڑھ لیں, وہ آپ فیض کی شاعری پڑھ لیں, آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر سن لیں, یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ پورنو ویب سائٹس کی طرف چلے جائیں اور وہ دیکھیں. تو اس کو یا تو بین کرنا چاہیے, کم از کم اسلامی ملک کے اندر اس کو روکنا چاہیے. اور یہ جو ویب سائٹس ہیں اگر یہ بند نہ کی گئیں تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور یہ قتل ہو رہے ہیں گھروں کے اندر اور یہ اس طرح کی جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنس کا جو انجام ہو رہا ہے وہ بہت خوفناک شکل اختیار کر جائے گا. آج اس بات کو یہاں پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر کوئی ہم نئی ڈسکشن کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.